وصفا وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم صدق اللہ العظیم۔ ہم سورۃ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی مشرک قوم کے ساتھ مکالمہ اور مناظرہ یہ پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے مشاہد فطرت سے استدلال کر کے ان کے شرک کی نفی کی، ان کی قوم نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا، لیکن انہوں نے یکسو ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں، اسی کے لیے میں یکسو ہو چکا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے قوم کے سامنے یہ سوال رکھا، ای الفریقین احق بالامن، کون سا گروہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو امن حاصل ہو، اس کو امن عطا کیا جائے؟ مشرک لوگ یا موحد لوگ، اکیلے اللہ کو ماننے والے یا اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے؟ ان میں سے کون گروہ ایسا ہے کہ جس کو امن ملنا چاہیے؟ پھر اس کی طرف سے اس سوال کا جواب خود اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ملایا نہیں ظلم کو، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی اس میں، تو یہی لوگ ہیں جن کی قسمت میں امن لکھا گیا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو راہ حق پر ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے لفظ امن اور ایمان کا تعلق اس پر تھوڑی سی بات کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ لفظ امن عربی میں خوف کی ضد ہے، خوف کا متضاد ہے۔ خوف نہ ہو تو اس حالت کو امن کہتے ہیں، جب امن نہ ہو تو وہ حالت خوف کی حالت ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے۔ اسی سے اور الفاظ بنے ہیں، وہ جگہ جہاں کوئی آدمی بے خوف ہو کر رہتا ہے، وہ اس کا اپنا گھر، اپنا قبیلہ، اپنے رشتہ دار، جہاں اس کو پردیس کے مقابلے میں امن حاصل ہوتا ہے، اس کو مامن کہتے ہیں، امن کی جگہ۔ اور قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ مشرکوں میں سے اگر کوئی پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو، اس کو موقع دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دو، یعنی اس کے خیش قبیلے میں جانے کا موقع دے دو۔ اسی سے لفظ مامون، جس کو امن حاصل ہو، جس کو امن دیا گیا ہو، بلکہ عربی میں مامون وہ چیز ہے جس کی طرف سے آدمی امن میں ہو، وہ مامون ہے۔ کسی شخص کی طرف سے مجھے اطمینان حاصل ہو گیا کہ مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، تو میرے لیے وہ مامون ہے، میں اس کی طرف سے حالت امن میں ہوں۔ اللہ کے عذاب کے لیے یہ لفظ آیا ہے، ان عذاب ربہم غیر مأمون، ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں کہ اس کی طرف سے امن میں رہا جائے، اس کی طرف سے بے خوف ہوا جائے۔ رب کے عذاب کا خوف دل میں رہنا چاہیے، وہ غیر و معمون ہے۔ عذاب ایسی چیز نہیں ہے
کہ اس کی طرف سے آدمی بے خوف ہو کر رہے۔ پھر یہی لفظ جب آمن یؤمن بنتا ہے تو اس کے معنی بن جاتے ہیں امن دینا، اور اس کے ساتھ با یا لام آ جائے تو اس کے معنی کسی کی بات مان لینا، اور اس سے لفظ بنتا ہے مومن، کسی کو امن دے دینے والا یا کسی کی بات مان لینے والا۔ یہ اصطلاحی طور پہ اللہ، رسول اور آخرت پر ایمان لانے کے معنوں میں بھی ہے کہ جو ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے، یہ ایک دین کی اصطلاح ہے، ٹرم ہے۔ اور یہ عام عربی زبان میں، عام گفتگو میں بھی یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب وہ اپنی کارستانی کر کے آئے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا آئے، تو آ کر انہوں نے اپنے والد سے جو بات کی، وہاں الفاظ ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگر ہم سچے بھی ہوتے تو آپ ہمارے مومن نہ ہوتے، یعنی ہماری بات نہ مانتے۔ وہاں لفظ مومن ہے۔ ہم ایمان لانے والے ہو کر مومن ہیں، اور اللہ نے یہ لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے بھی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے مطلب ہے لوگوں کو امن دینے والا، وہیں سے امن ملتا ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی بات ماننے والے، اللہ پر ایمان لانے والے۔ کسی کو اپنی طرف سے بے خطر کر دیا جائے، بے خوف کر دیا جائے کہ تمہاری ہر بات قبول ہے، آپ کو ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں، تو یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ ان معنوں میں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ اب ہم اس لفظی سی بحث کے بعد اس آیت کے الفاظ کی طرف آتے ہیں، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور لبس نہیں کیا، لبس اوڑھنے کو بھی کہتے ہیں، لباس اسی سے ہے، اور ملاوٹ کر دینے کو بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایمان میں ملاوٹ نہیں کی، ظلم کی۔ یہ ظلم کیا ہے؟ ظلم کا حقیقی مفہوم ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، جو اس کی اصل جگہ تھی وہاں سے اس کو کسی اور جگہ پہ رکھ دینا۔ مثلا ٹوپی سر پہ رکھنے کی چیز ہے، اس کو پاؤں میں رکھ لیں تو اس کے مقام سے اس کو ہٹا دیا، تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کھانا، یہ بھی ظلم ہے۔ ایک پلیٹ سے کھا رہے ہیں، حکم ہے کہ اپنے آگے سے کھاؤ، کسی دوسرے کے آگے سے لقمہ اٹھانا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو ظلم کے درجے کئی ہیں، تو کیا یہ سارے ادنا سے ادنا ظلم کا درجہ، عام کوتاہیاں، یہ ساری اس میں شامل ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پر قربان جائیں کہ وہ ایسے معاملات میں پوچھ لیا کرتے تھے، انہیں بھی یہ اشتباہ ہوا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم نہیں ہوتا؟ چھوٹے موٹے ظلم تو ہوتے رہتے ہیں، اپنی جان پر ظلم ہو جاتا ہے، تو پھر تو ہم امن سے محروم رہ گئے۔ یہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، صرف ان کے لیے امن ہے، وہ صرف ہدایت یافتہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ ظلم عظیم ہے۔ سورہ لقمان میں جہاں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔
اے بیٹے شرک کبھی نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جنہوں نے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کی ان کے لیے امن ہے۔ ایک ہوتا ہے واضح مشرک، اس کو تو سب پہچانتے ہیں کہ یہ شرک کر رہا ہے، بتوں کے آگے جھک رہا ہے، اللہ کی مخلوق کے آگے سجدے کر رہا ہے۔ یہ ان کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ایمان کے دعوے دار ہیں۔ شروع بات ہو رہی ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے رہے۔ ایک مقام پہ فرمایا سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو آدمی کلمہ پڑھ کر بھی اس ظلم میں، اس ظلم عظیم میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ کو بھی مان رہا ہے لیکن اللہ کی صفات کسی اور میں بھی مان رہا ہے۔ اللہ کی وہ صفات جو اس نے کہا کہ یہ صرف میری ہیں، ان میں میرا کوئی شریک نہیں ہے، ہر حال میں ہر کسی کی بات میں سنتا ہوں، ہر مشکل کو، ہر انہونی چیز کو کرنے پر میں قادر ہوں، اسباب کے بغیر سب کچھ کرنے پر اللہ کہتا ہے میں قادر ہوں۔ اب یہ صفت، یہ صلاحیت کسی اور میں مان لے آدمی کہ کوئی اور ہستی بھی ایسی ہے جو ہر حال میں ہر کسی کی بات سن سکتی ہے، اس کو پکاریں تو اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ کروڑوں میل کے فاصلے سے بھی ہماری بات سن لے گا بغیر اسباب کے۔ یہ موبائل تو ایک سبب ہے نا، اس پر بات کر لینا یہ اور چیز ہے۔ یا وہ ہستی دنیا سے جا چکی ہے تو وہ از خود یہ قدرت رکھتی ہے کہ اس کو بلائیں، اس کو پکاریں تو وہ سن لے، اس کو مدد کے لیے بلائیں تو وہ ہماری مدد کرے۔ ایسی صفات یا جیسا علم اللہ کا ہے ویسا علم کسی اور کے اندر مان لینا، کہ جس طرح اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ایسے کوئی اور بھی ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ پھر اللہ کی عبادت کا جو استحقاق ہے کہ بندگی صرف اسی کی ہے، بندگی کی جو شکلیں اس نے اپنے لیے خاص کر دی وہ اوروں کے لیے اختیار کر لینا، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کو بھی سجدہ کر دینا، تو یہ بھی شرک ہے، حالانکہ ایمان لے آئے ہیں۔ پھر لفظ ظلم جس انداز میں یہاں استعمال ہوا ہے اس میں شرک کی ساری قسمیں شامل ہیں، کسی بھی نوعیت کا شرک ہو اس کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً جدید دور میں اپنی قوم، اپنا وطن، اس کو احکام الہی پر بھی مقدم رکھنا، اللہ کا حکم کوئی اور ہے، وطن کی محبت کا تقاضا کوئی اور ہے، اور اس نے وطن کی محبت کو اختیار کر لینا، اللہ کا حکم توڑ دینا، یہ بھی شرک ہے، یہ وطنیت کا بت ہے۔ تو جتنی بھی شرک کی قسمیں ہیں ان سے ایک مسلمان کو آگاہ ہونا چاہیے، اس سے واقف ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جہاں توحید کو کھول کر بیان کیا ہے وہاں شرک کو بھی کھول کر بیان کیا ہے۔ جتنی آیات آپ کو توحید کے اثبات میں ملیں گی اتنی ہی تقریباً آیات آپ کو شرک کی نفی میں بھی مل جائیں گی، اس لیے کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ ایمان لے آئے لیکن اس میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو اللہ کہہ رہا ہے
کہ پھر ان کے کو امن کی گارنٹی نہیں ہے، ان کی ہدایت بھی معتبر نہیں ہے۔ امن انہی کے لیے ہے، ہدایت یافتہ وہی ہیں جنہوں نے ایمان کے بعد اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ پھر وہ مشرک ہو گئے، شرک کی ملاوٹ بھی گوارا نہیں ہے۔ وَلَنْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اس لیے کہ یہ وہ جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے، اس کی معافی اللہ کے ہاں نہیں کرتے، الا یہ کہ موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے خود ہی توبہ کر کے اس سے پلٹ آئیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا۔ جب اللہ خود ہی کہہ چکا کہ میں یہ نہیں بخشوں گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا وہ بخش دے گا۔ تو شرک کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں مسند احمد کے حوالے سے ایک لمبی روایت نقل ہوئی ہے، دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سفر میں تھے، کوئی آدمی آتا ہے، اس سے کچھ سوال و جواب ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، کہاں جانا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ وہ آپ کو جانتا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ قد اصبت، پھر تم پہنچ گئے ہو جہاں تم نے جانا تھا، میں ہی ہوں وہ۔ تو وہ آپ سے سوالات کرتا ہے کہ مجھے ایمان بتائیں، اسلام بتائیں۔ آپ اس کو جو ارکان اسلام مشہور ہیں ان کی تعلیم دیتے ہیں، کلمہ شہادت یہ ایمان لانا ہے، اس کے بعد جو ارکان ہیں بنیادی۔ وہ یہ سب سنتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے اس کو مانا، اس پر اقرار کیا، میں اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کروں گا، اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا، کوئی ملاوٹ نہیں کروں گا۔ یہ اقرار کر کے وہ واپس اپنے علاقے کی طرف چلتا ہے، اور کچھ دیر فاصلے پر ہی اس کی سواری کو کسی طریقے سے ٹھوکر لگتی ہے، وہ سر کے بل گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کی طرف لپکتے ہیں، صحابہ بھی جاتے ہیں، ان کے پہنچنے تک اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے مطابق وہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں اور فرمایا کہ میں اس لیے پیچھے ہٹا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ جنت کے فرشتے اس کے منہ میں غذا ڈال رہے تھے۔ وہ لمبے سفر سے آیا تھا، بھوکا تھا، اور مرتے ہی اس کے ایمان کی قدردانی شروع ہو گئی۔ اور وہاں آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ آیت آپ نے وہاں پڑھی، یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے ایمان میں کوئی ملاوٹ نہیں کی، اس کو اللہ نے موقع ہی نہیں دیا۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے عمل تھوڑا کیا اور اجر زیادہ پایا۔ عمل کی تو نوبت ہی نہیں آئی، وہ ایمان لایا، نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ اور کسی بات کی نوبت آئی، ساتھ ہی اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ بَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مکالمے کے بعد یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے بارے میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کا قول ہے یہ کہ انہوں نے ہی اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ امن اور ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے بعد اس میں شرک کی ملاوٹ نہ کریں۔ اور باقی مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے درمیان میں۔ آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تھی وہ حجت اور دلیل جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کی قوم کے خلاف۔ ان الفاظ سے پھر وہی بات دوبارہ واضح ہوتی ہے جو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں جو ان کے قول نقل ہوئے کہ انہوں نے ہر ایک کو دیکھ کے کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے،
کہ یہ حقیقت پر مبنی باتیں نہیں تھیں، یہ ایک مناظرانہ انداز تھا اپنی قوم کو سنانے کے لیے اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے۔ ان الفاظ سے بھی اسی کی تائید ہو رہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایک حجت تھی، ایک دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی اس کی قوم کے خلاف۔ ہم نے اس کو یہ فہم اور صلاحیت دی کہ وہ اپنی قوم کے خلاف اس طریقے سے دلیل بازی کرے، یہ دلیل ان کے سامنے پیش کرے۔ علی قومہ، حجت علی قومہ، اس کی قوم کے خلاف۔ حجت حق میں بھی ہوتی ہے اور حجت خلاف بھی ہوتی ہے۔ جو دلیل کسی کے حق میں جا رہی ہو وہاں لام کا لفظ آتا ہے، اور جو خلاف جا رہی ہو وہاں علا کا لفظ آتا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن قیامت کے دن یا تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، حجت لک او علیک۔ یہ قرآن خاموش نہیں ہوگا، یا یہ تمہارے حق میں بولے گا یا تمہارے خلاف بولے گا۔ جن لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا، اس کے حقوق ادا کیے، ان کے حق میں بولے گا، ان کے حق میں حجت بنے گا یہ۔ اور جنہوں نے ساری عمر اس کو بلائے رکھا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں کیا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، گھر میں اس کو سجا کے رکھ چھوڑا، تو خطرہ ہے کہ ان کے خلاف حجت بنے گا یہ۔ چنانچہ ختم قرآن کی ایک دعا اکثر نسخوں میں لکھی ہوتی ہے، اگرچہ اس روایت میں محدثین نے جرح کی ہے، لیکن بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اس کے آخری الفاظ بھی کیا ہے؟ وہ جو اللہم آنس وحشتی فی قبری والی دعا ہے، وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین۔ اے رب العالمین اس قرآن کو میرے حق میں حجت بنا دے، کہ یہ قیامت کے دن میرے حق میں حجت بنے، میرے حق میں دلیل بنے، میرے حق میں بولے یہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے حجت عطا فرمائی اپنی قوم کے خلاف، اس کے مقابلے میں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب ہے حکمت والا اور علیم، جاننے والا۔ اس کی حکمت اور اس کا علم وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے درجات کتنے بلند کرنے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے درجات کتنے بلند ہوئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں پورے اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا کچھ باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے ان کو پورا کر دکھایا، جو بھی آزمائش آئی اس میں پورے اترے۔ ابھی یہ جو واقعہ آپ نے پڑھا کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، تو یہ بات ایسے ہی ختم تو نہیں ہو گئی تھی، اس کے بعد ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اس کی تفصیل ہم سورۃ الانبیاء میں پڑھ آئے ہیں، تو اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔ پھر بڑھاپے کی اولاد، اکلوتی اولاد اسماعیل علیہ السلام، اس وقت تک حضرت اسحاق شاید ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب کا یہ واقعہ ہے، تو ان کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، بلکہ اس سے بھی پہلے نوجوان بیوی اور چھوٹا بیٹا ان کو ایک صحرا میں چھوڑ آنے کا حکم ہوا، وہ اللہ کا حکم پورا کیا۔ پھر وہ بیٹا جب بڑا ہوا، بھاگنے پھرنے کے قابل ہوا باپ کے ساتھ، تو پھر حکم ہوا کہ ان کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرو، وہ بھی پورا کر دکھایا۔ ان کی ساری زندگی
آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ چونکہ ہر آزمائش میں پورے اترے، وہ حنیف تھے، وہ یکسو ہو چکے تھے اللہ کے لیے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اسی پر توکل ہے، وہی میرا سہارا ہے، اسی کو میں نے راضی کرنا ہے، اسی کو میں نے منانا ہے، اور کسی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے، اپنی اولاد کی بھی، گھر والوں کی بھی۔ سب سے پہلے تو اپنا قبیلہ، اپنے والد کو چھوڑا، ہجرت کی۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے، ان کو خلیل اللہ کہا، اللہ کا دوست۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے پوری، ان کو امت کہا، اور پھر ان کے بعد نبوت ان کی نسل میں رکھ دی۔ ان کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں وہ ان کی نسل میں آئے ہیں۔ ان کو ہم نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور نبوت اور کتاب وہ انہی کی ذریت اور اولاد میں لکھ دیا ہم نے، اور دنیا میں بھی ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو عطا کر دیا، اور آخرت میں بھی عطا کر دیا۔ دنیا میں بھی ان کو حسنہ عطا ہوئی، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حسنہ، ان کو دنیا میں بھی ہم نے حسنہ عطا کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کون سی حسنہ عطا ہوئی؟ یہی رفع ذکر، رفع درجات، کہ آج تک ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے افضل ترین الفاظ جو حدیث کی کتابوں میں ہیں ان میں مثال ابراہیم علیہ السلام کی دی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل کی تھی ابراہیم اور ان کی اولاد پر۔ تو وہ کوئی بات تھی نہ کہ اس کی مثال دیتے ہیں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔